آپ نے کس سے ڈیل کی بات سنی ہے؟ میڈم مختلف جو ہیں جو بلاگر ہیں نجم سیٹھی ہو گئے منیب فروخ ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیل کے تحت جو ہے بشرا بی بی باہر آئی ہیں علیمہ خان بھی آئی ہیں اور شامت قریشی بھی باہر آنے لگے ہیں. اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ اسپیسیفک تو میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی, لیکن مجھے یہ پتا ہے جو خود ڈیل کی پیداوار ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو ڈیل والا ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے. ابھی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو غلطی سے ڈگی کھل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار ڈگی نہ کھلو کہ شہباز شریف اس میں سے نہ نکل آئے, پتہ چلے کہ برقعے والا کوئی وزیر اعظم نہ نکل آئے, کوئی ڈیل والا وزیر اعظم نہ نکل آئے, یا ڈگی کو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی برقع پوش اس کے اندر جو وہ بیٹھا ہوگا پی ڈی ایم کا بندہ ڈیل کر لے گا. تو ڈیل کے پیداوار کرنے والوں نے ڈیل کی بات کرنی ہے. جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے, ایک خاتون 9 ماہ بے گناہ جیل کے اندر رہی, ان کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی. پاکستان میں اس قدر انصاف اور قانون ختم ہو گیا ہے, ناپید ہو گیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت نے اس قدر انصاف کے دروازے لوگوں کو پر بند کر دی ہے. جب ایک بے گناہ خاتون کی 9 مہینے کے بعد ضمانت ہوتی ہے, یا خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے وہ بھی 35 دنوں کے بعد یا 9 مہینوں کے بعد, تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. روٹین کا ایجنڈا سسپینڈ کریں گے, جو بھی نئی قانون سازی کریں گے. جب ہم سے اور آپ سے شہر ہی نہیں ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کہ اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں, 2 مہینے کے اندر کابینہ کا اجلاس بلا لیتے ہیں, اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بلڈوز کرتے جاتے ہیں, روٹین کا ایجنڈا سسپینڈ ہو جاتا ہے, بس وہ یس ہاں نو کرتے جاتے ہیں. کورم پوائنٹ آؤٹ کرو تو کورم کی نشاندہی کرو تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد 5 منٹ کے اندر اپنی مرضی کی قانون سازی کر کے پورے پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹمپ بنا کے پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے آئینی بینچ بنانا ہے. میں نے کہا 26 میں نے کہا آئینی بینچ بنانا ہے تاکہ جو عام معاملات ہیں, جو کیسز ہیں, اور آئینی معاملات جو ہیں وہ آپس میں الگ ہو جائیں. تو جب وہ آئینی بینچ بنانا تھا تو پھر اس والے اس کا تعداد بڑھانے کا کیا جواز ہے؟ یا تو پھر آپ تعداد بڑھاتے, پھر آپ اس وقت شب خون نہ مارتے. لیکن آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنے گا, ایک پیرلل سپریم کورٹ بنے گی, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک نئی وہ بنے گی, کیا کہتے ہیں, بینچز بنیں گے سینئر اس کے, پھر آپ نے کمیٹی دی, پھر اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تعداد بڑھا رہے ہیں. کون سا کام کرنا چاہتی ہے ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے, بس دھڑا دھڑ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جوڈیشری کے پر کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب شیر ہوگا تو میں کوئی بات کروں گی. بس پھر یہی ہے نا کہ دیکھیں 5 سال ہم جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تو مدت پوری ہوتی نہیں ہے, پھر باقی آپ کر لیں مستقل چیزیں کو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ جو قانون سازی آ رہی ہے. استحکام آتا ہے, الیکٹڈ حکومتوں کو آپ جب چلنے دیتے ہیں تب استحکام آتا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, ہم لوگوں نے ووٹ لیا تھا, 2018 میں ہماری حکومت بنی تھی. پاکستان اس وقت دنیا میں ترقی کر رہا تھا اور تمام اشاریے بہتر جا رہے تھے, لیکن ایک الیکٹڈ حکومت کو تمام ضمیر فروشی کر کے اربوں روپے کی ایک بکرا منڈی لگا کے ضمیر فروشی کر کے رجیم چینج کے ذریعے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا. اس دن کے بعد اب آ کے دیکھیں کہ پاکستان کتنا پیچھے چلا گیا. ظلم اور جبر ایک طرف, پاکستان میں آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, شب مارا جا رہا ہے. پاکستان میں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ختم ہیں. احرام میں بندے ہوئے لوگوں کو جہاز سے اتارا جاتا ہے, شاعر شاعری پڑھتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اینکر پرسن کوئی سچ کی بات کرتا ہے تو اس کا پروگرام بند کر دیتے ہیں, چینل کو بند کر دیا جاتا ہے. پولیٹیکل کارکنان کو ATC کورٹ میں دہشت گرد بنا کے سروں کے اوپر کالا کپڑا اور آنکھوں کے اوپر کالا کپڑا ڈال کے ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو پاکستان تو بہت پیچھے چلا گیا ہے. صرف میرا مقصد یہ کہ اسٹیبلٹی آتی ہے الیکٹڈ حکومتوں سے. عوامی نمائندے جب 5 سال کے لیے اپنی حکومت پوری کرتے ہیں, جو الیکٹڈ ہوں وہ جب اپنی حکومت پوری کرتے ہیں تو پاکستان میں استحکام بھی آئے گا, لوگ آپ کے اوپر بھروسہ بھی کریں گے. لیکن جب آپ آئینی حکومتوں کو, جو الیکٹڈ حکومتوں کو گرائیں گے, جب آپ ان کو گرائیں گے تو پھر پاکستان اتنا ہی پیچھے جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آئینی کورٹ بنے گا پہلے, پھر کہا کہ آئینی بینچ بنے گا جو عام فیصلوں سے بڑھ کے آگے کانسٹیٹیوشنل جو بھی آئینی معاملات ہیں تو اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی بھی, پارلیمانی کمیٹی بھی بن چکی ہے. اب اس کے بعد ججوں کی تعداد بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو پھر آپ وہ آئینی بینچ نہ بناتے, اگر آپ نے آئینی بینچ بڑھا دیے تو پھر اب ججز کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہا. بات یہ کہ 26 آئینی ترمیم میں ان کی بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. اس وجہ سے یہ ہر روز یہ ہمیں پورا 2 پیجز اٹھا کے لائی ہوں پارلیمنٹ سے, نہ کسی کمیٹی میں پیش ہوئے, نہ اس کے اوپر کوئی ہمیں مسودہ دی گیا, نہ کوئی بات کی گئی. روٹین کا جو وہ تھا آج ایجنڈا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. وزیر قانون آئے, 3-4 گھنٹے آپ کے سامنے اجلاس لیٹ تھا,
वज़ीर कानून आए, स्पीकर साहब ने पूरा का पूरा एजेंडा उड़ा दिया। उसके बाद किसी की नहीं सुनी गई, कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं किया गया। बैरिस्टर गौर साहब को, उमर अयूब साहब को, हमें किसी को उसके ऊपर बात नहीं करने दी गई कि भाई इसका मकसद क्या है, आपको इतनी जल्दी क्या है, आप लेके क्यों आना चाहते हैं इस तरह की कानून साजी, बगैर बात किए, बगैर किसी को एतमाद में लिए। लेकिन उन्होंने 15 मिनट के अंदर तमाम चीज़ें बिलडोज करके पूरी कानून साजी जो है वो करके पार्लियामेंट को